جی یہ گلبرگ کا علاقہ کدھر ہے؟ سامنے دکاندار کو سر کھجاتے دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، کہنے لگا جہاں تم کھڑے ہو نا، یہی گلبرگ کا علاقہ ہے۔ میں نے جیب سے پرچی نکالی۔ میں نے کہا ہاشم انور کا گھر کدھر ہے جی؟ وہ کہنے لگا کہ اس طرح سے نام بتا کر پتہ بتانا تو بڑا مشکل ہے، کوئی گلی نمبر ہوگا، کوئی مکان نمبر ہوگا تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ میں نے پرچی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے 1 منٹ کے لیے پرچی دیکھی، پھر کہنے لگا یہاں سے تیسری گلی میں گھس جاؤ، وہاں پر جا کر پوچھ لو تو مل جائے گا۔ میں نے پرچی اس کے ہاتھ سے پکڑی اور تیسری گلی کی جانب بڑھنے لگا۔ کراچی میں آنے کا میرا پہلا اتفاق تھا۔ گلبرگ کا علاقہ یوں تو کافی بہتر تھا، لیکن کچھ مکان نئے تھے، کچھ پرانے تھے۔ مین روڈ چوڑی تھی، لیکن اندر کی گلیاں تھوڑی تنگ سی تھیں، لیکن ساری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی سی تھیں، کہیں سے کھڈے، کہیں پر اسپیڈ بریکر۔ ماحول بھی کچھ عجیب سا ہی تھا۔ میں اسلام آباد سے آیا تھا، شاید اس لیے مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اسلام آباد میں صاف ستھرائی، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ الگ تھا، اور کراچی کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ میری کمپنی نے مجھے 2 مہینے کے لیے کراچی والی کمپنی میں کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میری والدہ کی ضد تھی کہ میں ان کی کزن کے گھر جا کر رہوں، جن کو آج تک کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میری ماں کی بھی شاید شادی سے پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی ہوں گی، لیکن اسلام آباد آنے کے بعد میری والدہ زیادہ تر اپنے خاندان والوں سے فون پر ہی رابطہ رکھتی تھیں۔ جیسے ہی میں تیسری گلی میں گھسا تو سامنے ہی چند لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، سوچا کہ ان میں سے کسی سے پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ یہ تو اسی گلی کے رہنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوں گے، کیونکہ کئی مکانوں پر نام کی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک شلوار قمیض پہنے لڑکے کو بولا، ایکسکیوز می، بات سنیے۔ اس نے جب پلٹ کر مجھے دیکھا تو میں چند قدم جھٹکے سے پیچھے ہٹا، کیونکہ وہ لڑکا نہیں تھا، وہ ایک لڑکی تھی، مردانہ شلوار قمیض پہنے، آستینوں کے کف کوہنیوں تک چڑھائے، ہاتھ میں بیٹ پکڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی ابے او، نظر نہیں آتا میں کھیل رہی ہوں۔ بالکل عجیب سا انداز تھا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری۔ وہاں گلی سے گزرتے ہوئے ایک اور بچے سے میں نے کہا کہ یہ ہاشم انور صاحب کا گھر کون سا ہے؟ کہنے لگا یہ سامنے والا گیٹ انہی کا ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا، سر پہ چادر پہن رکھی تھی۔ کہنے لگی جی کون؟ میں نے کہا میں ہاشم انور صاحب سے مل سکتا ہوں؟ کہنے لگی بیٹا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں اسلام آباد سے آیا ہوں، ان کی کزن نرگس کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر کہنے لگی اچھا اچھا، نرگس صاحبہ کے بیٹے ہو، ارے آؤ بیٹا، تمہاری امی نے کال کی تھی، بتایا تھا کہ تم آنے والے ہو۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو سامنے ایک پتلی خوبصورت سی لڑکی کچن سے باہر نکلی۔ کہنے لگی امی میں نے چاول دم پہ لگا دیے ہیں، اور کیا پکانا ہے؟ وہ کچن سے باہر آئی، مجھے دیکھ کے چپ ہو گئی، پھر سلام کیا۔ بڑی ہی با ادب قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی یہ نرگس آنٹی کا بیٹا ہے۔ کہنے لگی اچھا اچھا، کیسے ہیں آپ تیمور بھائی؟ میں نے کہا جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگی جاؤ بھائی کو گیسٹ روم تک لے کے جاؤ، میں اس کمبخت کو ذرا آواز دوں۔ یہ کہہ کر وہ مین گیٹ کی طرف چلی گئی۔ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی آپ آئیے، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ میں اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر چھوٹا سا، مناسب سا تھا، لیکن اچھا تھا۔ ایک کمرے کی طرف اس نے اشارہ کیا، کہنے لگی یہ ہم نے صبح ہی صاف کروا دیا تھا، ٹاول بھی واش روم میں موجود ہے، آپ فریش ہو جائیں، کھانا بھی بس تیار ہے۔ میں نے کہا ہاشم انکل کب آئیں گے؟ کہنے لگی ابا تو رات کو ہی آئیں گے۔ میں نے کہا جی بہت شکریہ۔ میں نے اپنا سامان لیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب کمرے سے باہر آیا تو شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں باہر آیا تو وہی شلوار قمیض والی لڑکی اپنی بہن کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی اماں 1 ہفتے بعد تو کرکٹ کھیلا ہے میں نے۔ اس کی والدہ کہنے لگی کمبخت تو نے میری زندگی حرام کر کے رکھی ہے۔ کہنے لگی اماں اتنا بھی بھڑکو مت، یہ ایک تیرا تھپڑ ہے جو میں کھا لیتی ہوں، ورنہ کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ جگو دادا سے ہوشیاری دکھائے۔ اس کی ماں نے چپل اتاری، کہنے لگی صبر کر، تیری ساری دادا گیری میں ابھی 2 منٹ میں نکالتی ہوں، چل جا کے نہا دھو کے اپنی شکل سیدھی کر کے آ۔ کہنے لگی جا رہی ہوں نا۔ کیا ہے اماں تجھے؟ میری قدر تو کسی کو نہیں ہے، صرف ابا کو ہے، اس سے پوچھ میں کیا ہوں۔
اس کی ماں کہنے لگی تو جاتی ہے یا میں تجھے سیدھا کروں؟ میں اپنے کمرے کے دروازے پہ ہی کھڑا تھا جب اس نے دوڑ لگا دی اور بے ساختہ مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں تو گرتے گرتے بچا، بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور اس کو بھی، ورنہ وہ میرے اوپر گر جاتی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی ابے تو تو ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اس کی امی کہنے لگی تمیز سے بات کرو، نرگس آنٹی کا بیٹا ہے۔ کہنے لگی کون نرگس؟ اس کی ماں نے اسے بری طرح سے گھورا، کہنے لگی اسلام آباد والی۔ کہنے لگی اچھا اچھا وہ تو یہ اس کا لڑکا ہے۔ میں تو اس کی زبان اور انداز دیکھ کے حیران تھا۔ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ہاں بھائی کراچی کیسے آنا ہوا؟ وہ تو یوں تفتیش کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں کوئی گنڈا یا بدماش ہے اور میں غلطی سے اس کے گھر آ گیا ہوں۔ میں نے کہا جاب کے سلسلے میں۔ اس کی والدہ تب تک اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ کہنے لگی تو جا رہی ہو کمرے میں یا میں لگاؤں دو تمہارے؟ کہنے لگی جا رہی ہوں۔ اماں ویسے تمہیں پولیس آفیسر ہونا چاہیے تھا یا پھر گورنمنٹ اسکول کی کوئی استانی۔ اس کی اماں کہنے لگی اور تجھے کیا ہونا چاہیے تھا؟ جلدی نہا دھو کے اور انسان کی بچی بن کے آنا۔ کہنے لگی اچھا اچھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی والدہ مجھ سے کہنے لگی بیٹا اس کی باتوں کا برا مت منانا، یہ بس تھوڑی کھسکی ہوئی سی ہے۔ یہ سن کے تو مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا، اس کا مطلب تھا کہ شاید پاگل ہے۔ بہرحال میں تو کچھ ڈر سا گیا تھا۔ میں شام کو پہنچا تھا لیکن بھوک سے حالت خراب تھی۔ جہاز سے اترتے ہی میں نے ٹیکسی لے لی تھی، لیکن ٹیکسی والے نے تنگ گلیاں دیکھ کے مجھے مین روڈ پہ اتار دیا تھا۔ کہنے لگا اندر نہیں جاؤں گا، میری گاڑی پھنس جائے گی، اس لیے مجھے پیدل ہی آنا پڑا۔ کھانا بہت مزے کا تھا۔ اس کے بعد گرم گرم چائے پی کر تو جیسے ساری تھکن دور ہو گئی۔ وہ مجھ سے میری امی کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ اتنی دیر میں وہ لڑکی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی، لیکن اس نے مردانہ جوڑا پہنا ہوا تھا، ساتھ میں اس بار مردانہ رومال بھی اس نے گلے میں پہنا ہوا تھا، جیسا کہ مرد حضرات ایک سائیڈ پہ کندھے پہ لٹکاتے ہیں۔ کہنے لگی اماں بازار سے کچھ منگانا ہے تو بتا دو، میں بار بار چکر نہیں لگاؤں گی۔ اس کی والدہ کہنے لگی ہاں میں تمہیں سامان کی پرچی دے دیتی ہوں، جا کے لے آؤ۔ پھر وہ اپنی والدہ کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ مجھے تو یہ سب کچھ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ پھر وہ باہر گئی اور آدھے گھنٹے میں سامان لا کر اس نے کچن میں رکھ دیا۔ اب اگر اس گھر میں کوئی لڑکی کچھ تمیز دار تھی تو وہ تھی ان کی بڑی بیٹی رانیہ۔ وہ دوبارہ سے کچن میں جا کر شاید رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میں اس خاتون سے باتیں کر رہا تھا۔ کہنے لگی کہ نرگس باجی نے بتایا تھا کہ تم 2 مہینے یہیں رہو گے۔ میں نے کہا جی بس آفس کے کام کی وجہ سے۔ کہنے لگی پہلے کبھی کراچی آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں بس یہ پہلا ہی اتفاق ہے۔ ابھی ہماری باتیں جاری ہی تھیں جب ہاشم انور صاحب بھی آ گئے۔ وہ بھی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی اپنے باپ کے آتے ہی فوراً سے کھڑی ہوئی اور ان کے ساتھ لگ گئی۔ انہوں نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، پھر اس کی کمر پہ تھپکی لگائی۔ کہنے لگے او میرا جوان پتر، کیسا رہا دن؟ کہنے لگی آپ کی بیوی کے ہوتے ہوئے کبھی میرا دن اچھا گزر سکتا ہے؟ ایک کرکٹ کیا کھیلنے بیٹھ گئی، بہت تنگ کیا ہے آپ کی بیوی نے۔ جب ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو فوراً میری طرف آئے۔ کہنے لگے او تیمور پتر آیا ہے۔ کہنے لگے میں ذرا نہا دھو کے آتا ہوں، پھر گپ شپ لگائیں گے۔ میں نے کہا جی جی، آپ کا کھانا بھی بہت مزے کا تھا۔ کچھ دیر بعد ہاشم انکل مجھ سے ہی باتیں کرتے رہے، خیر خیریت پوچھتے رہے۔ پھر کہنے لگے ردا بھائی یہ کاریگر جو ہے نا میرے تو ہاتھ ہی نہیں چڑھتے، آج تو بھائی بڑا تنگ کیا ہے انہوں نے۔ کہنے لگی ابا کس نے تنگ کیا؟ کہنے لگے ارے وہی راشد اور اس کے لڑکوں نے۔ کہنے لگی اس کی ایسی کی تیسی، کل جا کے دیکھنا ابا میں کیسا دماغ سیدھا کرتی ہوں سب کا۔ کہنے لگے ہاں یار تو میرے ساتھ چل، تو میرے ساتھ ہوتی ہے نا تو مجھے بڑا سکون ہوتا ہے۔ تجھے پتا آج وہ بھی آیا تھا کارخانے کا مالک، کہہ رہا تھا جگہ خالی کرو جلدی۔ میں نے کہا کہ 1 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے، جگہ کیسے خالی کر دیں؟ کہنے لگا پھر کرایہ بڑھاؤ۔ یہ سن کے کہنے لگی وہ خبیث کا بچہ پھر آیا تھا، اس کو نا میں بتاتی ہوں۔ بڑے غصے میں بات کر رہے تھے، بالکل مردانہ انداز تھا۔ میں حیران کہ یار یہ لڑکی ہو کے کس قسم کی زبان بولتی ہے، کس قسم کی باتیں کرتی ہے۔ پہلے دن تو مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ قصہ کیا تھا۔ اگلے روز جب میں صبح ناشتے کے لیے اٹھا تو وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔
کھڑی چپل پہن رکھی تھی۔ پھر اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور اس کے والد پیچھے بیٹھ گئے اور وہ چلی گئی۔ دوسری لڑکی شاید ابھی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، جس کا نام رانیہ تھا۔ اس کی والدہ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، بس بیٹے ناشتہ تیار ہے۔ ناشتہ جیسے ہی وہ لے کر آئی، اس نے ڈاکٹر والا وائٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ میں تو دیکھ کے حیران، کیا وہ لڑکی ڈاکٹر تھی؟ کہنے لگی، امی میں ڈیوٹی پہ جا رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے میرا وقت پر پہنچنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ، میں چائے خود بنا لوں گی۔ وہ چلی گئی لیکن مجھ سے سلام کر کے گئی۔ بہرحال پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا کہ ہاشم صاحب کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے بڑی بیٹی میڈیکل میں تھی، ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ چھوٹی بیٹی ان کے ساتھ ان کا کارخانہ سنبھالتی تھی۔ کیونکہ ہاشم صاحب بیمار رہتے تھے، دل کے مریض بھی تھے، اس لیے سانس بہت جلدی پھولنے لگتا تھا۔ دیکھنے میں دونوں لڑکیاں بڑی خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی بڑی تیز تھی۔ بس نام کی ہی لڑکی تھی، ورنہ ساری باتیں مردانہ تھیں۔ گھورتی بھی ایسے تھی جیسے نظروں سے مار ڈالے گی۔ رات کو جب واپس آئے تو بڑے غصے میں تھے۔ ہاشم صاحب کہہ رہے تھے، او یار پتر بس کر دے، اب اس نے معافی مانگی تو ہے تجھ سے۔ وہ کہنے لگی، ابا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس نے آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا تھا؟ ارے میں اس کا گریبان نہ پھاڑ دیتی تو پھر کہتے، وہ تو بیچ میں بروکر آ گیا، ورنہ آج تو میں اس کا منہ توڑ دیتی۔ وہ کہنے لگے، تو نے کم بیزتی تو نہیں کی، 2 تھپڑ بھی مار دیے، اب بس کر دے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی تو مانگی ہے۔ کہنے لگی، اس کمینے کو اگر آپ نے 1 روپیہ بھی کرایہ دیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس کو تو اس مہینے کا کرایہ نہیں دیں گے، دیکھتی ہوں ہمیں کیسے کارخانے سے نکالتا ہے۔ رانیہ شام کو ہی واپس آ چکی تھی، آتے ہی کچن میں گھس گئی، رات کا کھانا پکانے لگی۔ میں جب آفس سے واپس آیا تو وہ کچن میں ہی تھی۔ اس لڑکی کا غصہ دیکھ کے میں حیران تھا، یہ سن کر کہ وہ مردوں پر ہاتھ بھی اٹھا لیتی تھی۔ میں تو اس سے کچھ گھبرانے لگا، بڑی عجیب سی بات تھی، اور وہ مرد ہو کر اس سے مار کھا رہے تھے۔ کہنے لگی، اور یہ رشید کا بچہ آج مجھ سے بچ گیا، ورنہ ایسا کان کے نیچے دیتی نا عمر بھر یاد رکھتا۔ آج دیکھا ابا کیسے تیر کی طرح سیدھا ہو کے کام کر رہا تھا۔ ہاشم صاحب کہنے لگے، بس تو ہوتی ہے نا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ اچھا چل غصہ تھوک دے، نہا دھو کے آ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ میں تو اس لڑکی کی باتیں سن کے جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، لیکن یہ شاید میری حیرانگی کی ابتدا تھی، کیونکہ آگے جو کچھ میں نے دیکھا میں تو دنگ سا رہ گیا۔ میں نے وہاں جا کر ایک موٹر سائیکل خرید لی تھی، کیونکہ 2 مہینے بنا بائک کے آفس آنا جانا بڑا مشکل تھا۔ بہرحال میں نے بائک اسٹارٹ کی تو اسی وقت رانیہ بھی گھر سے باہر نکلی۔ میں نے کہا، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو آپ کے ہاسپٹل تک چھوڑ دیتا ہوں۔ کہنے لگی، نہیں نہیں آپ کو زحمت ہوگی، آپ نے بھی تو وقت پہ آفس پہنچنا ہے، میں بس سے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا، نہیں کوئی بات نہیں، آپ آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ جتنی وہ سلجھی ہوئی تھی اتنی ہی اس کی چھوٹی بہن ردا الجھی ہوئی تھی، جو آج تک میرے پلے نہیں پڑی تھی۔ میری رانیہ سے کافی اچھی بات چیت ہو گئی تھی، کیونکہ جب میں آفس سے واپس آتا تو وہ بھی کلینک سے واپس آ چکی ہوتی تھی۔ شام کی چائے ہم اکٹھی پیتے تھے۔ اس کی والدہ مغرب کی نماز پڑھنے چلی جاتی تھیں، کبھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جاتی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ لڑکی مکمل طور پر اپنی آئیڈیل سے میچ لگتی تھی۔ دھیمے لہجے میں بات کرنے والی، کم گو، تمیزدار، اور پھر پڑھی لکھی بھی تھی۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ مجھے وہ لڑکی اچھی لگنے لگی تھی، لیکن ردا اس کے بالکل برخلاف تھی۔ ابے ابے تبے کر کے بات کرتی تھی، مردوں کی طرح مغلیات بکتی تھی، کچھ موالیوں ٹائپ کا خود کو جگو دادا کہتی تھی، اور صرف کہتی نہیں تھی باخدا تھی۔ ایک بار جیسے ہی وہ کارخانے سے اپنے والد کے ساتھ گھر آئی، کھانا بھی نہیں کھایا تھا کہ دروازہ کھٹکنے لگا، اور بڑی زور سے کھٹکا۔ وہ کہنے لگی، کس کو مصیبت پڑی ہے، اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت کس کی ہوئی؟ ابھی جا کے دیکھتی ہوں میں۔ وہ کرسی سے اٹھی اور بیرونی گیٹ کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک 17-18 سال کا لڑکا کھڑا تھا جس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ کہنے لگی، نور محمد تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا، جگو دادا وہ جو دوسرے محلے کے لڑکے ہیں نا، جان بوجھ کے ہماری گیم میں گھس آئے۔ ہم تو اپنا اپنا کرکٹ کھیل رہے تھے، آ کے بدماشی دکھانے لگے۔ ہم نے بھی ایک آدھے کی ٹانگ توڑ دی ہے، یہ دیکھو میرا سر پھاڑ دیا انہوں نے۔
لڑکی کہنے لگی ان کی تو ماں کی. یہ سن کے میرا تو نوالا حلق میں پھنس گیا. کہنے لگی تو چل میرے ساتھ، اس کی ماں بہن ایک کر کے آتی ہوں. یہ سن کر ردا کی والدہ ہاشم صاحب سے کہنے لگی آپ کیا چپ چاپ تماشا دیکھ رہے ہیں؟ روکے ردا کو، اسے کیا ضرورت پڑی ہے پرائی لڑائی میں ہاتھ ڈالنے کی. ہاشم صاحب کہنے لگے ارے جانے دو، ان کی کیسے ہمت ہوئی ہمارے محلے کے لڑکے پہ ہاتھ اٹھانے کی. اس کی والدہ کہنے لگی آپ نے اسے سر پہ چڑھا کے رکھا ہے. ارے لڑکی ذات ہے، مرد نہیں ہے. بچپن سے میں آپ کو ٹوکتی آ رہی ہوں. وہ کہنے لگی اگر اللہ نے ہمیں بیٹا نہیں دیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن لڑکیوں کی تربیت لڑکیوں جیسی ہی اچھی لگتی ہے. یہ تو بہت ہی گندی زبان کی ہو گئی ہے، لڑکوں کے ساتھ رہ رہ کے لڑائی کسی کی، سر کسی کا پھٹا. اور آپ یہ جو آپ نور محمد کو اتنا شریف سمجھتے ہیں نا، یہ اتنا شریف ہے نہیں. یقیناً اس نے بھی ان لڑکوں کے ساتھ مار پیٹ کی ہوگی، بدلے میں انہوں نے سر پھاڑ دیا تو یہ آ گیا ادھر. ہاشم صاحب کہنے لگے چھوڑو تم، آ جائے گی 1 گھنٹے میں. میں تو حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا. 1 گھنٹے بعد وہ واپس آئی، پسینے سے شرابور. کہنے لگی ایسا مزہ چکھا کے آئی ہوں نا، 1 دن تو بستر سے ہی نہیں اٹھ پائے گا. میں بہت حیران ہوا تھا. وہ قد کاٹ کی، لمبی اونچی تھی، نہ ہی اچھی صحت کی مالک تھی. پھر مردوں کو مار کیسے لیتی تھی، اور آگے سے وہ پٹ بھی جاتے تھے. پھر باتوں باتوں میں پتا چلا کہ محترمہ نے اچھی خاصی فائٹنگ سیکھ رکھی ہے، تبھی پورا محلہ اس سے ڈرتا تھا. محلہ کیا، جہاں جاتی تھی مار دھاڑ کر کے واپس آتی تھی. بہرحال مجھے تو یہ کام اچھے نہیں لگتے تھے. میں تو بس رانیہ کا دیوانہ ہونے لگا تھا. ایک بار میں اسے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی. جب ٹیبل پر کسی نے پٹخ کے گلاس رکھا، میں بری طرح سے چونکا. میں نے سامنے گلاس رکھنے والے کے چہرے کی طرف دیکھا تو ردا تھی، مجھے بڑے غصے سے گھور رہی تھی. میں اپنا کھانا کھانے لگا. کھانا کھانے کے بعد میں چہل قدمی کے لیے چھت پہ چلا گیا. مجھے چوری چھپے سگریٹ پینے کی عادت تھی، اور یہ شوق میں ان کی چھت پہ پورا کر لیتا تھا. میں سگریٹ پی رہا تھا جب وہ اوپر آئی. کہنے لگی ابے او بات سن. میرے سامنے آ کر تن کے کھڑی ہو گئی. میں نے سگریٹ پیچھے چھپا لیا تو کہ شاید اسے میرا سگریٹ پینا پسند نہیں. کہنے لگی ابے اپنی حرکتوں سے باز آ جا، ورنہ تو جانتا نہیں ہے مجھے. میں نے کہا جی وہ مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، لیکن کل سے نہیں پیوں گا. پتہ نہیں اسے دیکھ کے میرا دل کیوں زور زور سے خوف سے دھڑکنے لگا تھا. کہنے لگی میری طرف سے سگریٹ پی، شراب پی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو تو میری بہن کو ترچھی نظروں سے دیکھتا ہے نا، ان حرکتوں سے باز آ جا، ورنہ کان کے نیچے ایسا دوں گی یاد رکھے گا. مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ میری اس حرکت کو نوٹ کر چکی ہے. میں تو بڑا شرمندہ ہوا، خفت میں بھی مبتلا ہو گیا. میں نے کہا ارے ایسی کوئی بات نہیں، میں بھلا کیوں دیکھنے لگا. کہنے لگی بچو، بچپن سے ابھی تک میرا لڑکوں اور مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. کون کس نظر سے کیسے دیکھتا ہے مجھے سب پتا ہے. یہاں اپنے کام سے آیا ہے نا، تیری عزت اور سلامتی اسی میں ہے کہ کام کر اور نظریں جھکا کر کر، ورنہ. یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں آستینوں کو قمیص سے اوپر کیا. مجھے سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ میرا منہ بھی توڑ سکتی ہے. میں نے سوچا کہ یار لڑکی تو مجھے پسند ہے. جیسے ہی 2 مہینے ختم ہوں گے تو میں اسلام آباد جاتے ہی امی سے کہوں گا کہ وہ رانیہ کے لیے رشتہ مانگ لے. واقعی میرا یوں دیکھنا ذرا غیر مناسب سی حرکت تھی، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب رانیہ کا رشتہ آیا. میں بڑا پریشان ہوا. وہ لوگ اسے دیکھ کر جا چکے تھے اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ یہ بتا رہی تھی کہ جیسے انہیں رانیہ پسند ہے. اس دن میں بڑا بے چین تھا. میں نے اپنی والدہ کو فون کر دیا تاکہ وہ رانیہ کا رشتہ مانگ لے. میری والدہ کہنے لگیں کہ میں تو خود کراچی آنے کا سوچ رہی ہوں، میں خود بھی لڑکی کو دیکھ لوں گی. میں نے کہا آپ نے جو کرنا ہے جلدی کرے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کا رشتہ کہیں طے ہو جائے. کہنے لگی رشتہ طے ہو بھی جائے تو ہاشم میری بات نہیں ٹال سکتا، ویسے بھی اس کی 2 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا نہیں نہیں 2 نہیں ہے، بیٹی ایک ہی ہے، دوسری تو پتہ نہیں کیا چیز ہے. بہرحال جو بھی ہے لڑکی بالکل نہیں ہے، اور مجھے رانیہ پسند ہے. وہ کہنے لیکن ٹھیک ہے، میں ہاشم کو فون بھی کر دوں گی کہ اپنے دونوں بچوں میں سے کسی کا رشتہ طے نہ کرے. میں نے کہا جی یہ ٹھیک رہے گا. پھر میں سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ کون شادی کرے گا، پاگل ہی ہوگا جو اس مصیبت کو گلے لگائے گا. بہرحال لڑکے والوں کی طرف سے انکار آ گیا تھا.
ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ لڑکی انہیں بہت پسند آئی ہے، لیکن اس کی بدمعاش بہن کی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہ پیغام پہنچنا تھا کہ ردا نے ہاتھ چڑھا دیے۔ کہنے لگی اماں ذرا پتا تو بتانا مجھے اس کا، میں جا کے اس کمینے کا منہ توڑ کے آتی ہوں۔ ارے منہ کیا، میں اس کے دانت توڑوں گی، بلکہ اس کا گلا دباؤں گی۔ میرا نام لے کے انکار کیا۔ اس کی والدہ کہنے لگی نہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آنا اور نہ تمہارے باپ کو اثر ہوگا۔ کتنا سمجھا رہی تھی ان کو کہ خدا کے لیے لڑکی کو لڑکی رہنے دو، لیکن یہ نہیں مانے۔ ہاشم صاحب بھی چپ تھے۔ کہنے لگی اماں ابا سے کچھ مت کہنا، ویسی وہ لوگ مجھے کوئی خاص اچھے بھی نہیں لگے تھے۔ ماں دیکھی تھی ان کی نظر ہی نظر اس کی سموسوں پہ تھی، ایک کے بعد ایک سموسا، ایک کے بعد ایک کباب کھائے جا رہی تھی۔ ردا کی والدہ کہنے لگی تو چپ کر جا، تجھ سے کہا تھا نا کہ انسانوں والے کپڑے پہن کے باہر آنا۔ کہنے لگی تو میں نے کیا کیا ہے، انسانوں والے کپڑے ہی پہنتی ہوں، باہر گلی میں منہ نکال کے دیکھو، سب مردوں نے ایسی شلواریں قمیضیں پہن رکھی ہیں۔ اس کی والدہ کہنے لگی مردوں نے پہن رکھی ہیں، عورتوں نے نہیں، اگر تیرے پاس کوئی اور جوڑا نہیں تھا تو رانیہ سے لے لیتی۔ کہنے لگی اچھا اماں آئندہ نہیں پہنوں گی ایسا جوڑا، اب جو کوئی رشتہ آئے گا نا تو میں نیک پروین بن کے بیٹھ جاؤں گی، بلکہ چھوڑو یار میں آؤں گی ہی نہیں۔ یہ کہہ کے وہ باہر نکل گئی۔ ہاشم صاحب بھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ردا کی والدہ ابھی بھی آنسو صاف کر رہی تھیں۔ پھر ردا کی والدہ کہنے لگیں کہ آج رانیہ کا رشتہ ردا کے اس مردانہ روپ کی وجہ سے ہوتے ہوتے ٹوٹ گیا۔ کبھی یہ سوچا ہے اگر رانیہ کا رشتہ ہو بھی گیا، شادی ہو بھی گئی، تو کل کو ردا سے شادی کون کرے گا؟ کون ہوگا جو آپ کے اس لڑکے نما لڑکی سے شادی کرے گا؟ ہاشم صاحب اب تو عقل کے ناخن لیں۔ وہ کہنے لگے تو اور کیا کروں، تمہارے سامنے ہے، دل کا مریض ہوں، نہیں ہوتی مجھ سے اتنی مشقت، کوئی بیٹا ہوتا تو سہارا بن جاتا، اب بیٹیاں ہیں تو میرا قصور تو نہیں ہے، مہنگائی دیکھ رہی ہو آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ ردا کی والدہ کہنے لگی لڑکیاں لڑکیاں بن کے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں، رانیہ بھی تو ڈاکٹری کرتی ہے نا، کیا وہ سپورٹ نہیں کر رہی آپ کو؟ وہ کہنے لگے کہ یاد رکھو اگر آج وہ ڈاکٹر ہے نا تو یہ مت بھولو کہ ردا کی وجہ سے ہے، ردا نے میرے ساتھ کارخانے کو سنبھالا ہے، نہیں تو میں لاکھوں کی فیس جمع نہیں کروا سکتا تھا، یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اللہ مالک ہے، جس نے مجھے بیٹیاں دی ہیں ان کے نصیب بھی اچھے کر دے گا، ہو جائے گا رانیہ کا بھی رشتہ، اور تم چار آنسو بہا کے مجھے پریشان مت کرو۔ وہ کہنے لگی رشتوں کی عمر ہوتی ہے ہاشم صاحب، پتہ نہیں آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا۔ رانیہ کہنے لگی بس بھی کر دیں اماں، وہ ویسے بھی اچھے لوگ نہیں تھے، لالچی لگ رہے تھے، آپ کیوں ہر وقت ابا اور ردا کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ جانتی بھی ہیں ابا کو دل کا مرض ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو جانتی ہیں نا ان کا بلڈ پریشر کتنی مشکل سے کنٹرول ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں بس اپنے ابا کی فکر کرنا، ماں کے بارے میں نہ سوچنا۔ یہ کہہ کر وہ پھر دوپٹے کے کنارے سے آنسو پونچھنے لگی۔ میں دل ہی دل میں مطمئن تھا کہ ان کا ایک مسئلہ تو میری وجہ سے حل ہو جائے گا۔ اس کی والدہ کی بات بھی ٹھیک تھی، ردا سے کون شادی کرے گا؟ اس سے تو کوئی عام انسان تو شادی نہیں کر سکتا تھا، نہ اس کے ساتھ گزارا کر سکتا تھا۔ ارے وہ تو مارنے دھاڑنے سے پہلے سوچتی بھی نہیں ہے، پتہ چلے کل کو اپنے شوہر کو بھی پیٹ کے رکھ دے۔ لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کایا پلٹنا اسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ میری آگے کی کہانی جاننے کے لیے آپ کو اگلے پارٹ کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی۔